ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل, اور ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں ابھی جوائن کیا ہے بلال کتب صاحب نے. بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, انشاءاللہ آج آپ کی واپسی ہوگی. بلال بھائی مجھے پتا تھا آپ کی دعائیں کس دن رنگ لے کے آئیں گی. تو اچھا بلال بھائی, میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کے نا, میں چاہتا ہوں کہ یہ پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریکارڈ کر لیا کریں. بلال بھائی کو میں مسکراتا ہوا بہت کم دیکھتا ہوں اسکرین پہ, تو جب بھی مسکرایا کریں ریکارڈ کر کے فریز کر لیا کریں یہ شارٹ. بلال بھائی مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے, اسلام میں تعلیم و تربیت جو ہے اس میں کوئی ڈفرینسیشن کیا کی گئی ہے, اور کس طرح سے اس کو کیا ایس او پی کیا اس کا دیا گیا؟ بنیادی طور پہ فاروق اگر آپ غور کریں تو ہمارا جتنا بھی وزڈم ہے یا یہ قرآن بیسڈ ہے یا یہ احادیث بیسڈ ہے. اگر جو تفسیر ہے زیادہ تر قرآن کی وہ میں بنیادی طور پہ بہت بلکہ سارے ہی لوگ وہ حدیث سے اٹھاتے ہیں. اگر آپ حدیث کو دیکھو تو جو آپ کا فہم اور ادراک ہے, خدا نے اس کو کیسی عجیب جگہ پہ رکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اور ان لوگوں پہ رشک کرنا چاہیے. اب دیکھیں رشک کرنا جو ہے یہ بڑی عجیب سی ایسی بات لگتی ہے جیسے کہ شاید ان پہ انسان یو لکنگ اپ ٹو دیم. وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو کہ خدا نے مال دیا اور وہ اپنے مال دیے ہوئے میں سے ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں, اور خدا کہتا ہے جو بھی مال آپ خرچ کرتے ہو اس کا اجر ہے. اور دوسرا وہ شخص جس پہ رشک کیا جاتا ہے, خدا نے جس کو علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کو آگے بڑھائے, پھیلائے, لوگوں تک دے اور لوگوں کے درمیان اچھا فیصلہ کرے. اب یہ کوالٹیز دیکھیں کیسی ہیں دونوں, جن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں پہ رشک کیا جائے. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اگر ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ دوں, جنگ یرموک جو ہے یہ بہت مشہور ایک جنگ ہے جو کہ حضرت ابو بکر کی ڈیتھ کے فوراً بعد مسلمانوں نے لڑی. یہ وہ جنگ ہے جہاں سے کہ ہم نے دمشق کو فتح کیا. یہ جو یرموک ہے, جنگ یرموک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس دریا پر ہے جو جارڈن اور سیریا کے درمیان میں ہے. اسی جگہ پہ جنگ لڑی گئی. یہاں پہ جب ہم نے بیت المقدس اس کے بعد فتح کیا, اب جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو ان لوگوں نے ایک شرط رکھی کہ جب فتح کرنے کے لیے جو چابی ہے اس کے شہر کے دروازے کی وہ امیر المومنین خود لینے کے لیے آئے. حضرت عمر جو ہیں وہ تشریف لائے اپنے کیپٹل سے بیت المقدس کی طرف, تو اپنا غلام تھا. غور کیجئے کہ امیر المومنین ہے اور دونوں غلام کے ساتھ آ رہے ہیں, اور گھوڑا دونوں کے پاس ایک ہے, اور باری باری جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے سفر کے دوران. اور جب دروازہ آیا شہر کا تو اتفاق دیکھیے اس وقت ایسا تھا کہ اس وقت باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی. تو غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور امیر المومنین جو تھے وہ غلام کے گھوڑے کو کھینچ کے شہر کی طرف لا رہے تھے. اب یہ سارا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو میں بہت دفعہ جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جب یہ معاملات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگیں جو ہیں وہ کہاں ہوئیں, کیسے ہوئیں, مسلمانوں کا رول کیا تھا, غور کیجئے کہ یہ جنگیں کرنے والے جو ہیں انہوں نے اپنے غلاموں کو گھوڑوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. یہ کریکٹر آئیڈینٹیفائی ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اسی جنگ میں ایک اور بڑا خوبصورت نام ہے اور وہ ہے عبیدہ بن جراح کا. یہ بھی ایک جرنل ہے جو کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کا بڑا ساتھ ہے. جراح جو ہیں یہ ایسے ساتھی ہیں جن کو کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو اس پہ جو بیزنٹائن امپائر تھی ان کو بہت اس پہ گھبراہٹ تھی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہ اتنی بڑی جنگ جو ہے یہ فوراً کری اور جیت گئے, تو بیزنٹائن سے کون لڑنے کے لیے آ گیا. تو انہوں نے تقریباً تاریخ کہتی کہ 4 لاکھ فوجی جو ہیں وہ بھیجے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, اور مسلمانوں کی جو فوج کا ایسٹیمیٹ ہے وہ اباؤٹ 40,000 ہے. کوئی کامن سینس یہ نہیں کہتی کہ 40,000 جو ہے وہ 4 لاکھ سے لڑ سکتے ہیں. تو ایک جیسے کہنا چاہیے ہراول دستہ جو کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے جاسوسی کرتا ہے, اس میں جو ہے جراح جو ہیں وہ گئے اور اس دستے میں آپ اکیلے گئے اور جاسوسی کر کے آئے, وہاں پر دیکھ کر آئے کہ وہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں. اس جاسوسی میں تقریباً انہوں نے 19 سے 20 رومنز کو مارا جنہوں نے کہ ان کو دیکھا. اس واقعے کے مزید بار رومنز کو اور زیادہ جنبش ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے ایک اپنا جاسوس بھیجا جو کہ ایک عرب کرسچن تھا جس نے مسلمانوں میں آ کے بہت سا وقت گزارا, اور اس نے شکایت کے طور پہ ایک خط لکھا, اور جو رولر تھا اس وقت ان کا وہ ہرکولیس تھا. ہرکولیس کو جو انہوں نے خط لکھا اس میں 3 شکایتیں لگائیں مسلمانوں کی, اور یہ 3 شکایتیں ہیں جواب جو کہ فاروق نے کوشچن کیا ہے. پہلا اس نے جو شکایت لگائی مسلمانوں کی, اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عجب ہیں, رات کے وقت یہ بالکل راغب ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, اور اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے صبح کا سورج جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں ہے. جب دن چڑھتا ہے
تو یہ اس قدر جوش سے شاہ سواری کرتے ہیں، گھوڑے چلاتے ہیں، جیسے رات کو کبھی انہوں نے عبادت کا خیال بھی ان کے دماغ سے نہ گزرا ہو۔ اور تیسری شکایت سب سے ظالمانہ تھی، اس نے کہا یہ لوگ عجیب ہیں کہ ان کا بادشاہ بھی اگر چوری کرے تو یہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو کریکٹر ڈیولپ کیا ہے ایک جاسوس نے مسلمانوں کا، جو شکایت لگائی ہے، میرے خیال میں دس از دا فارمیٹ جو مسلمان بنیادی طور پہ اس وقت مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم اور تربیت کے درمیان میں جو گیپ آ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ مجھے تو فاروق ایسا لگتا ہے کہ اس میں شاید ایک سوڈو انٹلیکٹ زیادہ ہے اور ریالٹی کم ہے۔ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا آپ سے ذکر کروں کہ سوڈو کا ڈفرینسیشن کیسے کرتے ہیں۔ حسن بصری اتنے بڑے ہمارے اسکالرز میں سے اسکالر گزرے ہیں، اور حسن بصری جیسا اسکالر جس نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام سلمہ کی گود میں کھیلا ہے، یہ ایک بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک ہجڑے کو دیکھتے ہیں، اور ہجڑے کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنا راستہ ایک طرف کرتے ہیں، تو ہجڑا ان سے کہتا ہے حسن بصری سے مخاطب ہو کے کہ حسن بصری غور کر، تجھے تو علم ہے کہ میں ہجڑا ہوں، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا میں ہجڑا ہوں، اگر اللہ نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے تو کیوں ناک چڑھا رہا ہے؟ تم کون ہوتے ہیں؟ اب بلال بھائی آئی ایم سوری، آپ کی بات تھوڑی سی کاٹنی پڑے گی، ٹائم آج ہمارے پاس تھوڑا سا تھا، لائیو ٹرانسمیشن تھی، انفیکٹ ابھی جب میں کٹ ہوا تو ایک ٹیلی فون کالر ہیں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں یہی انہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ آپ کی کال اکوموڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ لاہور میں آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور جناب اب ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ڈیپٹی کنوینر ہیں MQM متحدہ قومی موومنٹ کے اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ لائٹ بات چیت کریں گے ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ آبویسلی آپ انہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے انہیں کلوزلی کہ وہ ایکچولی ان کی فیملی کیسی ہے، وہ خود کیا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا۔